ہاؤس آف سعود کا شمار دنیا کی امیر ترین فیملیز میں ہوتا ہے۔ اس فیملی کے ٹوٹل ایسٹ تقریباً $2 ٹریلین ہیں۔ ہاؤس آف سعود کے ممبرز کی تعداد 15,000 ہے اور ہر شخص بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ کنگ سلمان کنگ عبدالعزیز کا بیٹا اور سعودی عرب کا بادشاہ ہے۔ صرف اکیلے کنگ سلمان کے پاس تقریباً $18 بلین کی مالیت کے ایسٹس ہیں، لیکن کنگ سلمان نے کبھی بھی دنیا کا امیر انسان بننے اور $2 ٹریلین کے ایسٹس بنانے کے لیے کبھی بھی محنت نہیں کی۔ شاہ سلمان 31 دسمبر 1935 کو پیدا ہوا۔ اس کے 3 سال بعد ہی سعودی عرب کے ریگستانی علاقوں کے نیچے سے تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ شاہ سلمان نے پرنس اسکول سے تعلیم حاصل کی جو کہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کے لیے بنایا تھا، اور 1954 میں دارالحکومت ریاض کا ڈپٹی گورنر بنایا گیا۔ اس کے 9 سال بعد 1963 سے 2011 تک وہ ریاض کے گورنر رہے۔ شاہ سلمان 2015 میں اپنے سوتیلے بھائی شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس نے سعودی عرب کے قیام سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی اصلاحات کا آغاز کیا، جس سے اس کے خاندان کی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ کنگ سلمان اور اس کی فیملی کے ممبر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس گولڈن کارز، گولڈن ٹوائلٹس، گولڈن فکسچرز، ان کے ٹوتھ برش بھی گولڈ پلیٹڈ ہیں۔ ہاؤس آف سعود کو سب سے زیادہ دولت آئل اور انرجی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاؤس آف سعود نے گیس، آئل اور انرجی ریسورسز کی بڑی بڑی کمپنیز میں انویسٹ کر رکھا ہے جن کی قیمت ٹریلینز میں ہے۔ ال سعود فیملی کی دولت میں سب سے بڑا حصہ ارامکو کا ہے۔ ارامکو کمپنی دنیا میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ دنیا میں تیل کی ٹوٹل سپلائی کا 15% پروڈیوس کرتی ہے۔ اس انرجی جائنٹ کی ٹوٹل مالیت $8 ٹریلین ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے بینکس، ٹیلی کمیونیکیشن اور کنسٹرکشن کے علاوہ دیگر بزنسز میں پارٹنرشپ ہے۔ کنگ سلمان اتنا امیر ترین انسان ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ 3 لگژریس پیلیسز میں رہتا ہے، اور یہ پیلیسز کسی عام آدمی کے لیے جنت سے کم نہیں۔ الیمامہ پیلس، الیمامہ پیلس جو کہ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں ہے، شاہی خاندان کی لگژریس لائف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پیلس 1980s میں بنایا گیا۔ اس محل کے ایکسٹیریئر کو وائٹ سنگ مرمر جبکہ اس کا اندرونی حصہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ اس پیلس کا ڈیزائن روایتی عربین فن تعمیر اور جدید عیش و عشرت کا امتزاج ہے جو کہ اس محل کی عظمت میں 4 چاند لگاتا ہے۔ اس محل کا انٹیریئر 50 لگژری رومز کی وجہ سے بہت زیادہ امپریسو ہے۔ یہ تمام رومز ویل فرنشنگ اور ویل ڈیکوریٹڈ ہیں۔ یہ پیلس 1980s میں سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان الیمامہ ہتھیاروں کے معاہدے کے حصے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس پیلس کی کاسٹ $2.5 بلین تھی۔ یہ پیلس سعودی عرب کو ایک گفٹ کے طور پر ملا تھا۔ ابجا پیلس، یہ پیلس سعودی عرب کے اولڈ آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ دنیا کے قدیم محلوں میں سے ایک محل ہے جو اپنی قدیم تاریخ اور فن تعمیر کی خصوصیات کی وجہ سے اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ الیمامہ کی طرح اس میں اتنا زیادہ گولڈ نہیں ہے، لیکن اس کی دیواریں ریاض کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر سے آراستہ ہیں اور ان پر خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ زمین پر موجود پرانے اور قدیم محلوں میں سے ایک محل ہے۔ پیلس کے سراؤنڈنگ میں موجود گارڈن اور لیکس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پیلس کا انٹیریئر ویل فرنشنگ اور اس میں تمام ایڈوانس فیسلٹیز بھی موجود ہیں۔ $500 ملین کا یہ محل اپنی مثال آپ ہے۔ کنگ سلمان موسٹلی ہائی پروفائل گیسٹس کے ساتھ میٹنگ کے لیے اسی پیلس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ارگا پیلس، شاہ سلمان اکثر اپنے وزٹ کے لیے ارگا پیلس تشریف لاتے ہیں۔ 2013 میں براک اوباما کی میٹنگ شاہ سلمان کے ساتھ اسی پیلس میں ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں ان دونوں کے درمیان گولڈ ٹیشو ڈسپینسر موجود تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پیلس بھی سونے سے بھرپور ہے۔ ارگا پیلس جدید فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس پیلس میں موجود گارڈن، سوئمنگ پول، ڈیکوریشن، اعلیٰ کوالٹی کی قالینز، اٹالین ماربل اور گولڈن فرنشنگ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ اس محل کی قیمت بھی تقریباً $500 ملین ہے۔ پرائیویٹ جیٹس، سعودی کنگ کے پاس دنیا کے سب سے شاندار پرائیویٹ جیٹس ہیں، جسے فلائنگ پیلس بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہائیلی موڈیفائڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت $600 ملین ہے۔ اگر اسے فلائنگ پیلس بھی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس میں 600 سے زائد لوگوں کی گنجائش ہے۔ اس کے ڈیفینسو اور اوفینسو سسٹم کی وجہ سے اس کی قیمت میں تقریباً 50% اضافہ ہوا۔ اس ایئر بس میں ہائیلی پروٹیکٹیو سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ براہ راست نشانہ بنانے والے
बैलिस्टिक मिसाइल और कैलिबर गन फायर को बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा इसमें गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है जो मुमकिन खतरात की निशानदही करता है। इस एयर बस के अंदर हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स भी मौजूद होते हैं। इस जेट में वो तमाम सहूलियात और आसाइशात मौजूद हैं जो एक महल में होनी चाहिए। 2014 वाशिंगटन ट्रिप। 2014 में जब शाह सलमान ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया तो 4 सीजन होटल में 222 लग्जरी कमरे बुक करवाए गए और बादशाह ने होटल की रेवोल्यूशन का हुक्म दिया और बादशाह के क्याम के लिए होटल को स्पेशली तैयार किया गया था। हर वो चीज जो सोने की नहीं थी इसे सोने में बदल दिया गया। तमाम सोने की अशिया बराह रास्त सऊदी अरब से मंगवाई गई। यहाँ तक के होटल की तमाम कालीनों को सुर्ख रंग में बदल दिया गया। इवन के पार्किंग गराजेस में भी कालीन बिछाए गए। 2017 रशियन ट्रिप। 2017 में जब शाह सलमान ने तो अपने साथ 1500 लोगों का ग्रुप, 2000 पाउंड का खाना और अपना फर्नीचर और कालीन भी साथ लाए। इन तमाम चीजों के अलावा सबसे हैरान कुन शाह सलमान का गोल्डन एस्केलेटर था जिसे वो अपने जहाज से उतरने के लिए इस्तेमाल करते थे। शाह सलमान और इसके साथियों की रिहाइश को यकीनी बनाने के लिए इन होटल्स की तमाम बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया गया। इन बुकिंग्स पर शाह सलमान का $3 मिलियन कॉस्ट आई थी, जबकि रशिया के इस मुकम्मल ट्रिप पर तकरीबन $100 मिलियन खर्च किए गए। टोक्यो ट्रिप। जब शाह सलमान ने टोक्यो के दौरे का इरादा किया तो इन्होंने महसूस किया कि वहाँ लगेज प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बादशाह ने $14 मिलियन में रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स का चार्टर त्यारा लॉकहीड C-130 हेरक्लीज बुक करवाया। ये फौजी त्यारा असल में टैंक्स और दीगर भारी सामान को लंबे फासले तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बादशाह ने इसे अपने सामान और मर्सिडीज बेंज को ले जाने के लिए बुक करवाया, जो कि टोक्यो में क्याम के दौरान इनकी सरकारी गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल हुई। शाह सलमान ने अपने साथ मौजूद सऊद फैमिली के मेंबर्स की रिहाइश के लिए टोक्यो के सबसे आला तरीन होटल्स में 1200 कमरे बुक करवाए। 2017 इंडोनेशिया ट्रिप। इंडोनेशिया के दौरे के वक्त भी शाह सलमान का जाती सामान एक बार फिर से इंडोनेशिया पहुंचाने का इंतजाम किया गया। इस वक्त बादशाह के साथ 100 बॉडीगार्ड्स थे जिनकी कॉस्ट $3500 फी घंटा थी। इसके अलावा 25 शहजादे, 10 वुज़रा और कम से कम 1500 लोग भी शामिल थे। इस दौरे के दौरान किंग सलमान ने इंडोनेशिया में क्याम के दौरान एक मस्जिद में टॉयलेट बनाने का हुक्म दिया जो कि गोल्ड प्लेटेड था। 2018 फ्रांस ट्रिप। 2018 में शाह सलमान ने फ्रांस के 2 टूर किए। बादशाह के हर टूर की तरह ये भी एक शानदार और शाहाना टूर था। पहले दौरे के दौरान शाह सलमान 1200 लोगों के साथ 4 सीजन होटल में क्याम पजीर रहे। इस हाई प्रोफाइल गेस्ट की रिहाइश की वजह से होटल को अपनी तमाम बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी और होटल के इंटीरियर को भी चेंज करना पड़ा। बादशाह के कमरे को मुकम्मल तौर पर गोल्डन कलर में तब्दील कर दिया गया और हर जगह रेड कारपेट्स बिछाए गए।